اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ فاتحہ کی میں آپ کے ساتھ فضیلت شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کافی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی پیغمبر یا نبی کو نہیں ہوئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر وہی صورت زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف اور عذاب سے نجات پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم کہ جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین پر جتنے دریا ہیں وہ سیاہی اور تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں تو اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کہ اور ابتدائے عالم سے لے کر آج تک جتنے فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ یہ اس کی اتنی زیادہ پیارے بھائیوں اور بہنوں فضیلت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی یعنی غربت دور ہو جائے اور اس کی روزی میں فراغت اور کشادگی آ جائے اور اس کے ہاں دولت کی ایسی ریل پیل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسائی کے ساتھ 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ دعا قبول کر لیں گے اور اس کی حاجت پوری فرما دیں گے، اور اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جس سے اس کی روزی میں فراغت آ جائے گی اور اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ اور یقین کے ساتھ اس سورۃ مبارک کو پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو آپ نے اگر راہ راست پر لانا ہے اور گھر میں وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز اپنے خاوند کو وہ پلائیں، تو انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ کا بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا اور بری عادات چھوڑ دے گا اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ نظر بد سے بچنے کے لیے، یعنی بعض اوقات زیادہ تر بچوں کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہے اور ہر روز کسی نہ کسی نظر بد کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کی
اس کی نجات کے لیے آپ نے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا اور ہر طرح کی شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی عورت کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، یعنی وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو اور وہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھر دے اور اس کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینہ کی پہلی جمعرات کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اور سادہ سے پانی پر دم کر دیں اور اس کے بعد اس پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی پئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نارینہ جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی بھائی اور بہن یا دوست کو فالج جیسی مرض لگ جاتی ہے تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کو باوضو حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شیشے کے برتن میں سورہ فاتحہ لکھنی ہے اور اس کو خالص روغن باللسان سے دھونے کے بعد آپ نے تیل پر دم کر کے نہ ہے اور یہ دم کے تیل آپ نے کسی شیشی میں ڈال لیں اور اس کے بعد آپ نے اس تیل سے سر کی مالش کرنی ہے، یعنی آپ نے سر کی مالش کرنی ہے اس تیل سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے جلدی شفات نصیب فرمائیں گے اور اس بیماری سے آپ کو آفاقہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے کسی دوست یا بھائی کو آدھے سر کا درد ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اگر 101 مرتبہ پڑھ کر سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو آپ کی سخت مشکل سے مشکل ترین پریشانی انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کمر کے درد کے لیے سردی کے موسم میں زیادہ تر دوست احباب کو سردی کے موسمی اثرات کے باعث کمر میں درد کا شکایت رہتا ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ کر روغن باللسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر شیشی میں محفوظ کر لیں اور کمر میں درد جہاں ہوتا ہے اس کی مالش کروں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس درد سے آپ کو نجات دلا دیں گے۔ جس بھائی کا قوت حافظہ کمزور ہو جائے اور اس کو زیادہ دیر تک کوئی بات یاد نہ رہتی ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی کثرت تلاوت کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ کمزوری دور فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، طالب علموں کو زیادہ تر یہ شکایت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی فضیلت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحمد کو نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آخری میم الحمد سے لے کر 41 بار 40 دن تک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے کسی بیمار بھائی کو پلائیں یا جس پر جادو کیا گیا ہو اس کو پلائیں تو اس کے لیے یہ انتہائی مفید اور یہ رد البلا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے جس کا آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ کسی گھر میں
تنگ دستی، غربت اور کوئی بھی اس طرح کی بیماری ہو تو آپ اس کو بہت زیادہ پڑھ کر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو تمام وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صبح صادق کے وقت دونوں ہاتھوں پر دم کر کے چہرہ اور تمام بدن پر پھیرنے سے اس ریز پیاس کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلی رات میں روزانہ 41 بار پڑھنے سے بمشقت روزی ملتی ہے۔ اگر 40 بار الحمد شریف پانی پر دم کر کے کسی مریض کے منہ پر چھڑکاؤ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو یعنی اس بخار کو ختم فرما دیں گے۔ نماز جمعہ میں جب امام سلام پھیرے اس وقت الحمد شریف اور کل شریف اور فلق اور سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس شخص کو دین دنیا اہل و عیال اور آئندہ جمعہ تک ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار پڑھ کر آنکھ پر دم کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ فاتحہ بہت زیادہ ثواب کی حامل ہے اور اس کو کوشش کر کے آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ جس بھائی اور بہن کو اگر نوکری نہیں مل رہی اور ہر فرض کے بعد درود شریف 3 بار پڑھے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور 3 بار درود شریف پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نصیب میں اچھی نوکری عطا فرما دیں گے اور اس کی تنگی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ پاک سے دعا ہے تمام مومن مسلمان بھائیوں کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین۔ اور آج کل غزہ کے مسلمانوں پر کفار سخت ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ پاک تمام مومن مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور کفار کا منہ کالا اور اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔